حکومت آزاد کشمیر نے کورونا کے لیے جو میں سمجھتا ہوں اس کی پیشگی جو اقدامات کیے ہیں شاید ہی پورے پاکستان میں کسی اور جگہ ہوئے ہوں، اور اس کی سب سے جو زیادہ فائدہ ہوا ہے اس کا کہ آج تک جتنے بھی پیشنٹ کشمیر میں ہیں ان پہ ایک بھی وینٹ پہ نہیں گیا، ایک کو بھی وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے جو مزدور اور دیہڑی دار لوگ تھے ان کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن ہی اس کا حل تھا، اور اس کا اب تک نہ تو کوئی وائرس ایجاد ہوئی ہے نہ اس کی کوئی میڈیسن ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو گھر میں رہ کے اس سے محفوظ رہا جائے، خود ہی نہیں بلکہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے گھر میں آپ سٹے کریں، اور اس سے ملک و قوم کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اور ملکی معاملات میں بھی بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کچھ چیزیں ختم کرنی ہوتی ہیں، جیسے یہ پولوشن شاید پوری دنیا میں کبھی ختم نہ ہوتا، یہ بھی ختم ہوا۔ آپ ایک بات اور بھی غور سے اس پہ غور کریں اور ہاسپٹل میں جا کے ایمرجنسی پہ پوچھ لیں کہ جو ایکسیڈنٹ کی ڈیتھ ریشو تھی وہ بھی 0 پہ چلی گئی، اور آزاد کشمیر میں اسپیشل گورنمنٹ نے جس طرح کیا اس سے میرے خیال میں کرونا سے ڈیتھ ریشو بھی 0 پہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتیاط جو ہے نا وہ علاج سے بہت بہتر ہے، اور بہتر بالکل آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اسی طرح کیا ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس جگہ کوئی وبا آ جائے وہاں سے منتقل نہ ہو، اور جہاں وبا آپ نے کہیں جانا ہو وہاں وبا ہو تو وہاں جائے نہ۔ اس پہ عمل کیا، اور یقیناً اس کے عمل سے یہ بہتری آئی ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پہ جو لاک ڈاؤن تھا، جو 8-9 ماہ سے لاک ڈاؤن ہے، مجھے وہ اس بیٹی کی بات یاد آ رہی ہے جس کے پاس وہ اس کے محلے میں اس کا ایک کزن تھا بلال۔ تو جب ہندوستان سے کچھ صحافی مقبوضہ کشمیر گئے سری نگر میں، تو ان کا ایک دوست تھا بلال، تو وہ ارون مشرا ایک صحافی تھا، وہ لکھتا ہے کہ میں بلال کو ملنے گیا، تو جب میں بلال کے گھر سے اس کو مل کے واپس آ رہا تھا تو ایک بچی نے مجھے چھت سے آواز دی کہ مشرا میری بات سن کے جانا۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے بہن؟ تو اس نے کہا کہ جس طرح ہم 8 ماہ سے اپنے گھروں میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی دوائی ہے نہ کھانے کے لیے ہے، ہمارے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، جو شخص باہر جاتا ہے اس کو یہ امید ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر واپس آ سکے گا۔ میں نے ایک دعا کی ہے اللہ سے کہ یا اللہ جس طرح ہمیں بند کیا ہے پوری دنیا کو بند کر۔ اللہ نے پوری دنیا کو اس وائرس کے ذریعے لاک ڈاؤن میں پوری دنیا چلی گئی ہے۔ اور میں مشرف کو یہ بات بھی بتاؤں کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے، بد دعا نہیں کی، دعا کی ہے کہ ان لوگوں کو اسی طرح بند کر جس طرح ہمیں بند کیا ہے، اور مجھے اللہ پہ مکمل یقین ہے کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، اور اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں سب سے بڑی سوائے امید ہونے کے کام کوئی نہیں ہے۔ مجھے تاریخی سلطنت ہسپانیہ جب اس پہ قبضہ ہو گیا تو غرناطہ کا آخری بادشاہ ابو عبداللہ غرناطہ سے نکل کے جا رہا تھا، تو ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے وہ اپنے ملک کی طرف دیکھ کے رو رہا تھا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ جس کے لیے تم لڑ نہیں سکتے اس کے لیے بزدلوں کی طرح رو مت۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 2 ماہ میں ہماری معیشت کہاں چلی گئی ہے۔ اگر جب کبھی ہندوستان سے کوئی مسئلے کی بات آتی ہے تو ہماری معیشت آڑے آ جاتی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نہ کسی معیشت کا محتاج ہے نہ کسی سرمایہ کا محتاج ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے اللہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ہمت کرنی پڑے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں جس طرح ریاض نائکو کو انہوں نے شہید کر کے جس طرح اس کی باڈی کو گھسیٹا ہے، خدا را پوری دنیا اور اقوام متحدہ نے بھی یہ کہا ہے، اس پر پابندیاں لگائی ہیں۔ پاکستان پہ پابندیاں لگانے کے لیے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر دنیا میں کوئی ضمیر ہے اور مسلم امہ کہیں زندہ ہے، جس کو امہ کہتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں جو بیوہ ماں کا کردار ادا کر رہی ہے، اگر وہ ہے تو اس کو چاہیے کہ ہندوستان کا مکمل بائیکاٹ کرے۔ اگر 2 ماہ میں ہم بھوکے نہیں مرے تو ہندوستان کا بائیکاٹ کرنے سے اللہ کے فضل سے ہماری معیشت میں اور مسلمانوں کی معیشت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا میں 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، اور 57 ملکوں کے ہوتے ہوئے ہماری بیٹیاں ذلیل ہو رہی ہیں۔ اور خدا را
پوری دنیا سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ اس پہ غور کریں اور ہندوستان پہ سفارتی اور اخلاقی پابندیاں لگائیں تاکہ اسے بھی احساس ہو کہ میں ایک جرم کر رہا ہوں، وہ جرم کر کے دندناتا پھرتا ہے اور ہم کچھ نہ کر کے بھی ڈرتے پھرتے ہیں۔ میرا یہی پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ خدا را ان کشمیریوں کے لیے بس بدقسمتی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم سوائے بد دعاؤں کے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر بد دعاؤں سے اور بد دعائیں دینے سے ہندو مرتے تو وہ سارے مر چکے ہوتے اب تک اور ان کی توپوں میں کیڑے پڑ چکے ہوتے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہاتھ سے کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ۔ اللہ نے جس طرح فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آتی۔